صبح صادق کے وقت آقا کریم کا اس دنیا میں میلاد ہوا، ولادت ہوئی دوشنبہ کے دن۔ صبح سویرے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ آدم صفی اللہ کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی۔ کس دن ہوئی؟ جمعہ کے دن۔ جمعہ کی نماز فرض، عبادت فرض، اور میرے آقا کا میلاد، میرے آقا کی ولادت، پیدائش رسول دوشنبہ کے دن ہوئی۔ آقا کی پیدائش دوشنبہ سوموار کے دن ہوئی۔ الگ سے کچھ بھی فرض نہیں، کوئی عبادت فرض نہیں۔ آقا اس دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے تھے، زحمت بن کر نہیں۔ یہ آسانیاں جو ملی ہیں، سہولتیں جو ملی ہیں، مراعات جو ملی ہیں، آقا کی پیدائش کی بدولت ملی ہے۔ اپنے امام کا یہ شعر سنتے چلیں۔ میرے امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے۔ دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے۔ سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تعامل۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، ادب سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، تہذیب سیکھتا ہے، اخلاق سیکھتا ہے، تب اسے کچھ سوجھ بوجھ آتی ہے، شعور آتا ہے، احساس آتا ہے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، کیسا اخلاق اپنانا چاہیے۔ ڈائریکٹ تھوڑے نے آدمی سیکھ لیتا ہے، ڈائریکٹ تھوڑے نے آدمی پیدا ہوتے ہی اپنی پوزیشن جان جاتا ہے، اپنی حیثیت جان جاتا ہے۔ مگر کیا شان ہے آقا کی، کیا مقام ہے میرے رسول کا۔ اللہ نے آپ کے خمیر میں، آپ کی جبلت میں، آپ کی خلقت میں اللہ نے اپنی پوزیشن کا، اپنی حیثیت کا اللہ نے لحاظ پہلے ہی سے رکھ دیا ہے۔ آقا آئے ہی دوشنبہ کے دن تاکہ کچھ بھی الگ سے فرض نہ ہو۔ دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے۔ سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تعامل کو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، صاف تھوڑے نہ ہوتا ہے، آلائش رہتی ہے، گندگی رہتی ہے، نجاستیں رہتی ہے، رطوبتیں رہتی ہے، تعفن اور بدبو رہتا ہے، بلڈ رہتا ہے، رہتا کہ نہیں رہتا ہے۔ مگر میرے آقا اس دنیا میں آئے بالکل فریش، بالکل صاف شفاف، نہ کوئی آلائش، نہ کوئی رطوبت، نہ کوئی گندگی، نہ کوئی بلڈ، بالکل صاف، اور بدبو نہیں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو۔ ایک ایسی خوشبو کہ پورے حرم شریف میں خوشبو پھیل گئی، پورے مکہ مکرمہ میں خوشبو پھیلی ہے۔ حرم شریف مہک رہا ہے، مکہ مکرمہ کی وادیاں مہک رہی ہے، مکہ کی گلیاں مہک رہی ہے، مکہ کی در و دیوار مہک رہی ہے، مکہ کے شجر و حجر مہک رہے ہیں، مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے، ہر چیز مہک رہی ہے، ہر طرف خوشبو ہے، ہر طرف نور ہے، ہر طرف اجالا ہے، ہر طرف روشنی ہے۔ اور صبح ہوئی، لوگ بیٹھے ہیں کعبے کا طواف کر کے، سرداران مکہ طواف کعبہ سے فارغ ہو کے صبح سویرے حرم شریف کے پاس بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی سردار مکہ کہہ رہا ہے، آج جب میں صبح سویرے اٹھا تو دیکھا کہ میرا گھر مہک رہا ہے۔ کوئی سردار مکہ کہہ رہا ہے کہ آج صبح سویرے میں نے دیکھا کہ میرا باپ جو برسوں سے بیمار تھا بن دوا کے ٹھیک ہو گیا ہے۔ کوئی سردار مکہ کہہ رہا ہے کہ آج صبح سویرے میں نے جانوروں کے تھنوں کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جانوروں کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہیں۔ کوئی سردار مکہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے پیڑ پودوں کو دیکھا تو جو سوکھ گئے تھے آج ہرے بھرے دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی سردار
سردار مکہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے درختوں کو دیکھا تو دیکھا کہ بن موسم کے پھل لگ گئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ سارے سرداران مکہ حرم شریف کے پاس بیٹھ کے باتیں ہی کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک سردار مکہ ان کے پاس پہنچتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا باتیں آپ لوگ کر رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھ نہیں رہے ہو جو ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے، دیکھ نہیں رہے ہو جو انقلاب برپا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو جو بدلاؤ وہ واقع ہوا ہے۔ کہنے لگے کیا دیکھ تو رہا ہوں کہ لیکن جو میں دیکھ کر آیا ہوں نا اگر وہ بتا دوں گا تو تم لوگ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ کہا بتاؤ بھائی کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا سنو سنو، میں طواف کعبہ کر رہا تھا، طواف کعبہ، اور جب میں کعبے کے طواف سے فارغ ہوا میں آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بچہ لیے کعبے کے پاس کعبے کی جانب آ رہے ہیں۔ وہ بچہ نہایت حسین و جمیل، نہایت خوبصورت، بہت بے مثل و بے مثیل، عظیم الشان، لاجواب، ایسا بچہ کہ بس جیسے میں دیکھا اس بچے کا عاشق ہو گیا، اس بچے کا دیوانہ ہو گیا، اس بچے پر فریفتہ ہو گیا۔ اب میں اس بچے کو بار بار دیکھ رہا تھا، مر مر کر دیکھ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ بس اب اس بچے ہی کو دیکھوں، اب کعبے کو نہیں، کعبے کے کعبہ کو دیکھوں، بار بار دیکھوں، ہر بار دیکھوں، 100 بار دیکھوں، بس دیکھتا ہی رہ جاؤں۔ ایسا بچہ تھا وہ کہ میری کیا کسی کی بھی نظر نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، آنے جنا ہی نہیں ہوگا، کسی خاندان میں ایسا بچہ آیا ہی نہیں ہوگا۔ واقعی وہ بچہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل تھا۔ اور اے سرداران مکہ سنو سنو، جب سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں اس حسین و جمیل بچہ کو لے کے کعبے کے پاس آئے ہیں، کعبے کے نزدیک آئے ہیں، تو میری نظر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ سردار قریش وہ بچہ لیے کعبہ کے پاس آ رہے ہیں یا کعبہ ان کے پاس جا رہا ہے، کعبہ ان کے پاس جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ ان کے پاس جا رہا ہے، کعبہ جھکا جا رہا ہے، محراب کعبہ جھک رہی ہے، دیوار کعبہ جھک رہی ہے۔ زندہ باد۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت بے لاکھوں سلام۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، آپ کی ابھی پیدائش ہے، زمانے شیر خارگی کا عالم ہے، طفولیت کا عالم ہے، بچپن کا عالم ہے، یہ پیدائش کا یہ عالم ہے۔ ارے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی ایسا بچہ دکھاؤ جس کے لیے محراب کعبہ جھکی ہو۔ ارے کعبہ تو بہت دور کی ہے میاں، ایک تنکا جھکا ہو، ایک تنکا جھکا ہو۔ ارے کعبہ یہ کسی کے لیے نہیں جھکتا، سب لوگ تو کعبے کی طرف جھکتے ہیں، لوگوں کے دل جھکتے ہیں، لوگوں کے دماغ جھکتے ہیں، لوگوں کی کیفیتیں جھکتی ہیں، لوگوں کی روحیں جھکتی ہیں، لوگوں کی آنکھیں جھکتی ہیں، ساری دنیا کعبے کی طرف جھکتی ہے، مگر کعبہ رسول مختار کی طرف جھکتا ہے، اس لیے کہ کعبے کو بھی پتا ہے کہ سب کا کعبہ میں ہوں اور میرا کعبہ رسول گرامی کا چہرہ زیبا ہے۔ اپنے امام عشق و محبت، پیشوائے دین و سنیت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا یہ شعر بھی تو سنتے چلو۔ میرے امام عشق و محبت کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں حاجیو آؤ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔
کیا شان ہے میرے آقا کی، بچہ پیدا ہوئے ہیں بالکل فریش، نہ آلائش، نہ رطوبت، نہ گندگی، نہ بلڈ، نہ تعفن، نہ بدبو، بلکہ خوشبو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ناف آنت سے ملی رہتی ہے، کاٹی جاتی ہے، مگر مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں مقطوع سرہ، ناف بریدہ، ناف کٹی ہوئی، سبحان اللہ، بالکل ناف کٹی ہوئی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ختنہ ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن آقا پیدا ہوئے ختنہ نہیں، ختنہ شدہ مختون پیدا ہوئے ہیں میرے رسول۔ کیا ہوئے ہیں؟ مختون۔ آقا کا میلاد آپ کے دادا جان سردار قریش عبد المطلب نے بھی منایا، جانور ذبح کیا، لوگوں کو بلایا، دعوت کی، بڑی پرتکلف دعوت، بڑھیا دعوت، سب لوگ دعوت کھا کے فارغ ہو گئے۔ کہے سردار قریش دعوت تو آپ نے بہت بڑھیا کھلائی، ذرا یہ تو بتائیے جس بچے کی پیدائش کے شکرانے میں اتنی بڑھیا آپ نے دعوت کھلائی، اس بچے کا ذرا نام تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس بچے کا نام محمد ہے۔ کہنے لگے ارے محمد، آدمی کس کے نام سے رکھتا ہے بچے کا نام؟ لڑکے کا نام باپ کے نام سے، دادا کے نام سے، چچا کے نام سے، خالو کے نام سے، ماموں کے نام سے۔ اے سردار قریش، آپ کے دادا پردادا میں تو محمد نام کا کوئی ہے ہی نہیں۔ سردار قریش نے جواب دیا آپ کے دادا جان نے، سنو، محمد نام اس لیے میں نے منتخب کیا ہے تاکہ خدا ان کی آسمان میں تعریف کرے اور خدا کی مخلوقات روئے زمین میں ان کی تعریف کرے۔ محمد کا معنی جانتے ہو؟ جن کی بار بار تعریف ہو۔ حضور کا نام محمد ہے۔ ایک احمد کا معنی جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ ماہی بھی ایک حضور کا نام ہے جو کفر کو، دلالتوں کا، بے حیائیوں کا، برائیوں کا، بدعقیدیوں کا خاتمہ کرنے والا ہو، مٹانے والا ہو جو برائیاں، اس کو ماہی کہا جاتا ہے۔ حضور کا نام ایک حاشر بھی ہے، سب لوگ حضور کے قدم کے پاس اکٹھے ہوں گے، حاشر۔ عاقب بھی حضور کا نام ہے، حضور نے فرمایا میں عاقب ہوں، یعنی آخری نبی ہوں۔ ہمارے ہاں ہے نا بچہ ہے تو پیار سے آدمی اپنے بچے کو کیا بولتا ہے؟ میرے لال، میرے لال، میرے پھول، میرے گلاب، میرے دل کے ٹکڑے، میرے دل کا قرار، میرے دل کا چین، میری سانس، میری دھڑکن، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میرے چاند، میرے تارے، میرے ننا، میرے منا، میرے گلاب، میرے لڈو، میرے برفی، میرے رسگلہ۔ بھائی محبت ہے کوئی اس کے لیے تھوڑے نا یا پیمائش ہے، میرے بسکٹ، میرے رسگلہ، میرے لڈو، یہ بھی کر سکتے۔ محبت کے لیے کچھ پیمائش تھوڑی ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت نعمان تھے، دودھ والا آیا لے لیا، نبی کو پیش کر دیا، پھل والا آیا لے لیا، نبی کو پیش کر دیا۔ کہا حضور یہ آپ کو نظر ہے دودھ؟ کہا حضور یہ پھل آپ کو نظر ہے۔ جب دودھ والا پیسہ مانگنے کے لیے آیا، پکڑا اور نبی کی بارگاہ میں لے گیا، کہا یا رسول اللہ اس کو پیسہ دے دیجیے۔ پھل والا آیا پیسہ مانگنے کے لیے، پکڑا، نبی کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، کہا یا رسول اللہ یہ پھل والا ہے، یہ پیسہ مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ اس کو پیسہ دے دیجئے۔ کہا واہ بھائی واہ، دودھ اور پھل تو تم نے مجھے بطور تحفہ دیا، اب یہ پیسہ۔ یہ سن کے آقا کریم مسکرا دیا کرتے تھے، جو روتے ہوئے کو ہنسائے اس کو ہنسایا کرتے تھے۔ یہ نعمان انصاری ایک صحابی رسول کو حکم دیتے تھے، دے دو بھائی اس کو، اس کا پیسہ دے دو۔ تو محبت کے لیے کہا ایسا، حضور نے فرمایا ایسا کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ کہا حضور کوئی آتا تھا دودھ لے کے، شہد لے کے، پنیر لے کے، پھل لے کے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہ چیز میں لے کے آپ کو پیش کروں، میں یہ چاہتا تھا حضور۔ تو محبت کے لیے کوئی معیار تھوڑی ہے۔ بچے کو آدمی کہتا ہے میرے ننا، میرے منا، میرے لال، میرے چاند، میرے تارے، میرے گلاب۔